اومده ماه ازا لشکر ارباب اومده ماه ازا لشکر ارباب اومده لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب جان آقا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعليه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لم يبقى من الإسلام إلا كسبابة الإناء. عزیزان محترم سامعین کرام، میں بہت ہی مشکور ہوں، بہت ہی شکر گزار ہوں نحن رہبریون کا جنہوں نے اس عشرہ محرم الحرام کا انعقاد کیا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ مومنین سے گفتگو کر سکوں، اور میں اپنی طرف سے اور نحن رہبریون کی طرف سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم سامعین کرام، ابھی ہر جگہ ہر امام بارگاہ میں ہر عزا خانے میں ایام امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے صفحے بچھ گئی ہیں، تو لہٰذا سب کا مقصد ذات خدا کو بذریعہ حسین راضی کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے جو مولانا حسین علیہ السلام کی اہداف میں سے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے اصلاح امت کی اصلاح کرنا۔ تو جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو مولا نے دستور بتائے ہیں، اپنے نکلنے کا مقصد بتایا ہے، تو اس میں اپنے اہداف بتایا ہے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں مدینے سے۔ مدینہ شروع سے ہی صدر اسلام سے ہی اسلام کی ترویج کا مرکز رہا، اسلام کی پرورش کا مرکز رہا، اور حسین علیہ السلام اس مدینے کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے امام مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور امام نے اپنا مقصد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لم یبقى من الاسلام الا كسبابة الاناء، اسلام میں سے کوئی چیز نہیں بچی، اسلام میں سے کوئی چیز بچی ہی نہیں مگر ایک برتن میں جو تری بچ جاتی ہے اس کے مثل۔ ابھی آپ اندازہ کریں، کسی برتن کو اگر ہم پانی سے خالی کریں یا کسی مائع سے خالی کریں، دودھ سے خالی کریں، تو اگر اس سے سب کچھ خالی ہو جاتا ہے لیکن کچھ تری بچ جاتی ہے، فقط کچھ۔ تو لہٰذا مولا فرماتے ہیں اب اس دور میں اسلام اتنا بچ چکا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1 ہجری سے لے کر 61 ہجری چل رہی ہے، اس دوران ہادی موجود رہے ہیں۔ اولین ہادی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہادی حضرت امام علیہ السلام، تیسرے ہادی مولا حسین مصطفیٰ علیہ السلام، اور چوتھے ہادی وہ ہادی ہیں جو جوانان جدت کے سردار ہیں، یعنی اسلام کا راستہ اگر کسی نے اپنایا اور کامیاب ہو گیا تو اس کامیابی کے سردار کا نام حسین علیہ السلام، اور اس سردار کے ہوتے ہوئے بھی اسلام کتنا بچا ہے؟ فقط تری جتنا، یعنی اسلام میں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ لہٰذا اس دور میں جب مولا 61 ہجری میں پہنچے ہیں تو کیا اسلام کی کیفیت بچی ہے؟ کیسا اسلام بچ گیا ہے؟ لہٰذا مولا فرماتے ہیں اب اسلام رہا ہی نہیں، بالکل کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر اسلام بچ گیا ہے۔ تو لہٰذا مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا گھر اس لیے چھوڑا ہے کہ میں اصلاح کروں۔ تو میں ایک نقطے پر اور توجہ آپ کی مرکوز کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ وہ امام ہیں جو ایک مرتبہ پہلے بھی مباہلے میں اصلاح کرنے گئے تھے اور کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک سفر مولا کا ایک اصلاح کے لیے، اور یہ سفر بہت ہی اہم ہے، اس لیے مولا اپنے خلواتے کے سامنے تھے، بہت ہی با شرف شخصیتیں لے کر یہاں سے نکلے ہیں اور یہ اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، اور مولا فرماتے ہیں اب دین اس طرح بچ چکا ہے۔ لہٰذا ہم فکر کریں، ہم دیکھیں کہ جب ہادی کے ہوتے ہوئے بھی اگر اسلام
کو مٹانے والے آئے تو اس حد تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنی ہمارے ہادی جو ہے ابھی پردہ غیب میں ہیں، تو آج اسلام کو کتنی ضرورت ہے اس اصلاح کی. لہٰذا ہر دور میں اسلام اور انسانیت اصلاح چاہتی ہے. تو لہٰذا مولا کے اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام بہت ہی کم بچ گیا اور مجھے اصلاح کرنی ہے. تو مولا کا ایک اور درد بھرا جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں السلام السلام، میری اس اسلام سے خدا حافظ ہے. مولا آپ کے خانوادے نے اس اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑی محنت کی ہے، اس اسلام کو بڑھایا ہے اور انسانوں کو خدا کی طرف راغب کیا ہے. اب آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے خدا حافظ. تو لہٰذا مولا آگے فرماتے ہیں کہ جس اسلام کا سرپرست، جس اسلام کا رہبر یزید جیسا ہو، اس اسلام سے میں حسین خدا حافظی کرتا ہوں. لہٰذا مولا کہ یہ جملے اس نتیجے پہ مرکوز کرتے ہیں کہ نجات راستے میں نہیں ہوتی، رہبر میں ہوتی ہے. مثلا یہ راستہ موسیٰ نے بھی نیل سے ہی، موسیٰ نے اپنے لشکر کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو نیل سے گزارا اور نجات پا گئے، راستہ وہی تھا. اور فرعون نے اپنے لشکر کو یہیں سے گزارا اور وہ غرق ہو گئے. تو پتہ چلتا ہے کہ راستے میں نجات نہیں ہے، نجات دینے والی رہبر، نجات ہوتی ہے رہبر کے سب کے لیے، نجات ہوتی ہے رہبر کے پیچھے. لہٰذا اگر مولا فرماتے ہیں اگر اس اسلام کا رہبر تم نے یزید کو سمجھ لیا ہے تو اب اس اسلام سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کسی کو بھی نجات نہیں مل سکتی. لہٰذا جس اسلام کا رہبر یزید جیسا ہو وہ اسلام میں نہیں چاہتا. لیکن اب دیکھیں کتنی ستم ظریفی ہے کہ ہدایت کے چراغ موجود ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں، لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مولا یزید کی بیعت کر لیں. مولا فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو لہٰذا آج بھی یہ ذہنوں میں انسانوں کے ہے کہ حسین جیسا فقط حسین جیسے کہ ہی بیعت کرے گا اور یزید جیسا اپنے ہی جیسے کی بیعت کرے گا. تو لہٰذا اگر ایک بہترین سوال ہے کہ آج بھی امام حسین السلام کے اس نقطے پر عمل کر کے بہت سارے لوگ اصلاح پا رہے ہیں. مثلا کیسے؟ کہیں دور نہیں جاتے، بس آپ اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں. کراچی میں جوش ملی آبادی ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور انہوں نے بڑی ادب میں مہارت رکھتے ہیں. تو لہٰذا اس نے جب اس کو عروج ملا اپنی عزت سے اور کافی کچھ اس کو جب اس نے عروج دیکھا تو ملحد ہو گیا، انکار کر لیا خدا کا. کہاں ہے خدا؟ نہیں ہے خدا. یہ سب انسان اپنے خود محنت سے کرتا ہے، خدا کی جیسی کوئی چیز یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. کافی عرصہ اس طرح گزارتا رہا ملحد ہو کے، یعنی غیر خدا کا اقرار، کسی کا کوئی خدا نہیں، اس اپنے عقیدے پر رہا اور کافی وقت اس سے گزارتا رہا. لہٰذا جب کچھ وقت گزرا، جب یہ کافی وقت گزرنے کے بعد یہ پھر خدا پرست ہو گیا، توحید پرست ہو گیا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ جوش ملی آبادی شروع میں مسلمان تھے، اللہ پر عقیدہ رکھتے تھے اور بعد میں جب ترقی حاصل کی تو خدا کو چھوڑ دیا اور پھر خدا کو قبول کر لیا، وجہ کیا ہے؟ تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ ہاں میں خدا کو چھوڑ چکا تھا، میں خدا سے منحرف ہو چکا تھا، لیکن پھر مجھے خدا پرست بنانے والی ذات کا نام حسین ہے. لہٰذا یعنی آج بھی حسین لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے، آج بھی آج بھی لوگ حسین سے ہدایت پا رہے ہیں. اور دوسری ہدایت گاہ حسین علیہ السلام کی وہ ہے ہماری مجلس ازا ہے، ہمارے یہ ازا خانے ہیں. لہٰذا ان ازا خانوں سے کوشش کریں کہ امت کی اصلاح ہو، انسانیت کی اصلاح ہو، تاکہ امام حسین علیہ السلام جس اسلام کے خواہاں ہیں، جس اسلام کو چاہتے ہیں، اسی اسلام کی ترویج ہو اور یہی ذریعہ ہے ان کی ترویج کرنے کا. تو لہٰذا میں آپ سب تک یہ اس پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنی مجلسوں میں جو بانیان کی ذمہ داری ہے، جو عزاداروں کی ذمہ داری ہے اور جو خطیب حضرات ہیں ان کی جو ذمہ داری ہے وہ اچھی طریقے سے اور امت کی اصلاح میں گزاریں، تاکہ جو اس مقصد کے لیے مولانا حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا اور اتنی عظیم قربانی دی، تو لہٰذا اس قربانی کا مقصد حاصل ہو سکے. خدا سے میں دعا ہوں کہ بہن و رہبریوں کی یہ محنت اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور جہاں جہاں بھی عزاداری کے حوالے سے یہ محفلیں سج رہی ہیں، یہ عزاخانے سج رہے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے اور عزاداروں کو سلامت رکھے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. السلام علیکم. قربان آقا سید لجان
دلت جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان آقا سنه قربان آقا سید دلت جان آقا سنه قربان آقا دل من در